وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ایک تحریر بھیجی ہے، جس اینگل سے بھی اس بندے نے بیان کیا ہے، اپنا اپنا علم ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کو ثابت کیا ہے انہوں نے۔ یہ بالکل صحیح ہے، سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کو ہوا پورا خاندان۔ دیکھیے بھائیو، بڑی سادہ سی بات ہے، قرآن کا فہم بڑا سادہ ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ انسانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام بچے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب جو وقت کے نبی ہیں اور بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں، بہت مقام ہے ان کا انبیاء میں بھی، چونکہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور یہ خاندان یہ تو ایسی لڑی ہے کہ بہت ہی مجاہد خاندان اور بہت ہی چنا ہوا خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ بہت ہی مجاہد خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اور برکتیں کی ہیں اس خاندان کے اوپر۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی پورا یعنی ایک نقشہ سامنے آ گیا، اور اللہ کی وحی کی روشنی میں، چونکہ ایک بات اس میں ایسے ہے کہ وہ یعنی اپنی طرف سے بندہ نہیں، کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، یہ خالص وحی کی روشنی میں ہے۔ اور یہ ایک قابل غور بات یہاں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹے اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا۔ دیکھیے یہاں اس کے بعد دو بڑی زبردست یعنی باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ غور کرو اللہ کے بندو، سمجھ جاؤ گے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ خواب ایسا ہے کہ بھائیوں کو جیسے پتہ چلے گا نا، وہ اس کی تعبیر سمجھ جائیں گے، کیونکہ ذرا سا بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا خواب دکھایا گیا ہے۔ تو وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک حسد آ گیا، ایک چیزیں آ گئی، لیکن ایمان عقیدہ ان کا بالکل درست ہے، تو اس خواب کو تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی ہمارے اوپر فضیلت لے جائے گا، یہ اس کے ایک دن جو ہے ہم اس کے ماتحت آ جائیں گے، تو یہ تو ہم اس کے انڈر ہو جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ چیز وہ حسد کی وجہ سے برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، کیونکہ شیطان کے سب سے زیادہ جو دشمن گزرے انسانوں میں، وہ سمجھ لیجیے انبیاء گزرے ہیں، اور شیطان انسانوں میں جس کا سب سے زیادہ دشمنی کی ہے وہ انبیاء ہی ہوئے ہیں، بہت زیادہ دشمنی کی ہے، کیونکہ ابلیس کا جو ایک پورا منصوبہ ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انبیاء ہیں اور ان کی دعوت ہے، اور انبیاء کی دعوت کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہیں وہ یہ ابلیس اور اس کے چیلے ہیں، یہ اس دعوت کو روکتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹے میرے بچے، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، یہ شیطان کروا دے گا، گڑبڑ کروا دے گا، اس کا ذکر نہ کرنا۔ تو یہ معاملہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں ان کی دماغ میں کیوں نہیں آتی ہے محمد حنیف کے۔ اور یہ سہیل خان کا جو کلپ آپ نے مجھے وہاں پرسنل میں لگایا ہے 6 منٹ اور 11 سیکنڈ کا، یہ سہیل خان وہ آدمی ہیں جس نے جماعت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور میرے بھائیوں میں بالکل آن ریکارڈ اس کا گواہ بھی موجود ہے، جس نے یہ بات بتائی وہاں کراچی میں کہ جب یہ جماعت اسلامی سے نکل کر ہماری جماعت کی طرف آیا تو جماعت اسلامی والوں نے کہا کہ بہت ہم خوش ہیں کہ یہ تمہاری جماعت میں چلا گیا، کیونکہ یہاں ہماری جماعت کے اندر ہی بہت ہی اس نے فتور اور عدم مچایا تھا، جاسوسی کرتا تھا اور بہت نقصان پہنچایا، اب تمہارے اندر جا کے بھی یہی کام کرے گا۔ تو اندازہ لگائیے ان کا کتنا یہ بات درست تھی کہ واقعی اس نے ہماری جماعت کے اندر آ کے بہت ہی زیادہ، میں کراچی جب رہا ہوں تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ کہیں نہ کہیں جاسوسی کرتا رہتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ایسے ہی لگاتا رہتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہتا تھا۔ یہ ایسا شرارتی آدمی ہے سہیل خان، اور اس کا بیٹا اس سے بھی آگے، یاد رکھیے سعد اس کا نام ہے، اس کو بھی پہچان رہی بالکل اسی طرح جس طرح خادم حسین رضوی کتنا شرک کا دائی تھا اور کتنا لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، تو بیٹا اس سے بھی آگے ہے، اس کا بھی نام سعد ہے۔ اور یہاں یہ سہیل خان نے بہت زیادہ جماعت کے اندر فتور مچایا ہے، لوگوں کو آپس میں جاسوسی کراتا تھا، اور گروپوں کے اندر یقین کیجئے یہ یہاں تک کہتا تھا کہ کوئی دوسرا اگر آدمی قرآن کی بھی آیت لائے تو اس کو لائک نہیں کرنا ہے، اس کو لائک بھی کرو گے تو آپ اس میں مجرم بن جائیں گے، اندازہ لگے اس کا یہ دماغ تھا۔ پھر جب کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں سجدہ ہوا تو اس کا جواب موجود ہے، کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا کے کفارہ ادا کر دیا، ازالہ کرا دیا۔ تو یہ جس بندے کا فہم ہو، یہ بندہ جماعت چلانے والا ڈرائیور ہو، پوری طرح اس کی رگوں میں بیٹھ گیا تھا،
وہ جو برزخ کے معاملے میں اتنی کھال کی بال کی کھال کی اتارتا رہا، میں نے بلکہ کراچی میں حنیف صاحب کو کہا، میں کہا اس کو روکو، یہ مصیبت کھڑی کر دے گا جماعت کے لیے۔ جتنا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب برزخ کتابچے کے اندر اور اس طرح کی چیزیں وہ لے کے آئے ہیں، وہ بڑی سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی، اس کو مزید بحثوں پر بحث، بحثوں پر بحث کرنا اور پھر نقطے سے نقطے نکالنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ زیادہ کھوج لگانا کسی چیز کی اور بہت ہی زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ مسئلہ بنا کے ایک بحث شروع کر دینا، اس کو روکو۔ تو بلکہ اس وقت انیس صاحب نے کہا تھا ہاں بس یہ آخری مضمون ہے اس سلسلے میں، تو یہ کہاں رکنے والا تھا، یہ تو کہاں، یہ بالکل نہیں روکا ہے۔ تو ابھی دیکھیے، ابھی اس کا ایک کسی نے وہاں سے پکچر، اسکرین پکچر بھی لگائی ہے کہ ادھر لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سجدہ تعظیمی یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا ہے۔ تو بتاؤ پھر اس سجدے کو ثابت کیوں کرتے ہو بے ایمان؟ ادھر کہتے ہو کسی جگہ بھی ثابت نہیں رہا ہے، کسی شریعت میں بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، یہ کہتا ہے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کی پوری شریعت ہی تو تھی نا، اس میں یہ سجدہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ تو یہ اتنا فریب کار آدمی ہے۔ تو اللہ کے بندوں پہچانو اس کو۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اچھا، محمد علی بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا کہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ بس ایک دو سجدے جو ہے نا، یہ معاملہ ان کا علیحدہ ہے۔ اس طریقے سے بیان دھوکہ دیتے لوگوں کو ان کا۔ وہ بے مانو، یہاں سجدے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی صاف تعبیر بتا دی 6 نمبر آیت کے اندر، اور ساتھ ہی کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بھائی جیسا سنیں گے تو وہ اس کی یہ تعبیر سمجھ جائیں گے کہ یہ فضیلت پائے گا ہمارے اوپر، تو اس کو اللہ نبی بنائے گا اور یہ فضیلت ہوگی۔ سارا معاملہ فضیلت کا معاملہ ہے، وہاں سجدے کا مسئلہ نہیں کہ ایک دن ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ وہاں خواب دیکھا ہے، سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، یہ اس خواب دیکھنے والے کے خیالات ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام میری خواب میں آئے، تو اس کی بڑی اچھی تشریح محمد حنیف کیا کرتے تھے کہ بھائی خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، کوئی خواب میں کوئی نہیں آیا کرتا۔ تو وہاں ان کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لیکن یہاں جب آئے اپنا موقف باطل ثابت کرنے کے لیے، تو انہوں نے جناب فوراً کہہ دیا وہ سورج چاند ستارے نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ جو کیا جی۔ مسجود کون تھا؟ وہ یہ خواب ہے، سجدہ کرنے نیچے کو نہیں آئے تھے۔ تو لیکن ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ معاملہ اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی زیادہ گمراہی پھیلائی ہے، ان دونوں بندوں نے، خاص کر جتنے بھی یہ گٹھا ہو گیا تھا، گروپ بن گیا تھا جماعت کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ بغض رکھتے تھے، کہیں نہ کہیں یقین کے موقع پا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی یہ بیان کر دیتے تھے جس سے عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو بات کھٹکتی ضرور تھی کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، جس سے یہ ڈاکٹر صاحب کی ذرا اس کو شخصیت کو ڈاؤن کرنے کے لیے، چاہے یہ سہیل خان ہو، چاہے یہ کیا نام ہے محمد حنیف ہو، سعید احمد ہو، انیس الدین ہو، یعقوب علی، ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس وقت بھی مجھے حیرانگی ہوئی، یہ کیا اس نے انداز اختیار کیا ہے۔ چلے میں ان کا نام آیا تو بات بتا ہی دیتا ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں جب ظاہری بات ہے، کچھ ایسی جس طرح وطر کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کوئی جب چیز نئی سامنے آئی، تو کسی نے پوچھا بھائی وہ پہلے ڈاکٹر صاحب کے دور میں تو یہ چیز سامنے نہیں آئی، اب یہ کیوں کیسے سامنے آ گئی؟ تو انہوں نے آگے سے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو شورا تھی اس میں یہ لوگ تھے، محمد حنیف اور محمد اقبال جیسے لوگ تھے، یا اعظم صاحب جیسے لوگ تھے، اور محمد حنیف کی شورا میں میرے جیسے لوگ ہیں۔ اس طرح سے متکبرانہ انداز سے یہ بات کہی تھی، یعنی میری وجہ سے یہ چیز سے ایک اور سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کا اس کا انداز تھا۔ بلکہ جب بھی ڈاکٹر صاحب وہاں کھوکھرا پار جاتے تھے تو یہ بالکل غیر ضروری قسم کی لازمی کوئی نہ کوئی سوال کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب اس نے سوال نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحب کو کہنا پڑا کہ آج آپ کا سوال کوئی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے تیز تھے، اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ فہم و فراست دیا تھا، وہ پہچان جاتے تھے بندے کو۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، یہ سارا اس طریقے سے یہ انہوں نے جماعت کے اندر افراتفری مچائی ہے، سہیل خان نے، منور سلطان نے، اور انیس الدین نے، فیاض محمود باجوہ نے، بدر صاحب نے بھی ان باغیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تھوڑا سا وہ صبر کرتے، جماعت میں مضبوط رہتے تو کافی معاملہ درست رہتا، لیکن بدر صاحب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تو منع بھی کیا تھا ان کو، نہ جماعت کو نہ چھوڑو۔ کچھ تھوڑے بہت تیار بھی ہوئے تھے، لیکن پھر انہی کے ساتھ مل کے یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، اگر امارت ان کے پاس آئی، ان کو امیر بنایا گیا تو کم از کم اس کو صحیح لے کے چلتے۔ اس کو پھر گڑبڑ کر کے انہوں نے اٹھا کے پیچھے کر دیا، انہوں نے خود ہی کہتے ہیں بھائی، انہوں نے اب ٹھیک ہے تم سنبھالو۔ تو اس کے بعد سرفراز کی تو
پانچوں گھی میں آ گئیں، سر کڑھائی میں آ گیا، سارا سسٹم اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر آگے ٹکڑے در ٹکڑے ہو گئے، اختر بیگ صاحب جیسے آدمی آ گئے میدان میں، اور دائیوں اور یہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا۔ بہرحال یہ بہت بڑے مجرم لوگ ہیں۔ دو گروپس کے اندر تو شرک آ گیا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک، یہ رفاع عام کا گروپ محمد حنیف والا، اب اس کی عمر عبداللہ درانی بنے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلا، تو بتاؤ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے۔ تو دوسرا گروپ لنڈی والا ہے، وہ بھی عقیدے کی خرابی میں ہے، اور یہ جو تین دوسرے گروپ ہیں ان کی حیثیت باغیوں کی سی ہے، اور یہ ٹیڑھے ہیں، یہ تینوں ٹیڑھے ہیں، اس طرح مخلص نہیں ہے جس طرح ایک دائی کو مخلص ہونا چاہیے۔